صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 11 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 11 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر خطبہ دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے مومن کا ہتھیار. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس کی تشریح، اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ہتھیاروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسلحوں سے لیس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں آپ حضرات سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گفتگو کرنا، یہاں تک کہ اشارے سے کسی کو منع بھی کرنا کسی کے بارے میں، یہ حرام ہے اور جمعے کے ثواب سے محرومیت ہے. اس لیے براہ کرم صفیں بعد میں مرتب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات جہاں جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں. انشاءاللہ نماز جب شروع ہوگی تو اس وقت سب اپنی اپنی صفیں انشاءاللہ درست کر لیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صفوں کی درستگی میں اپنے اعمال کو باطل کر لیں اور ان اجر و ثواب سے جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں خطبے میں اور اس آج کے دن اس سے محروم ہو جائیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی یہ خوشیوں اور غم کا مجموعہ ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات سے ضرور دوچار ہوتا ہے اور ایسے مواقع اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ جہاں اس کے سارے دنیاوی وسائل اور اس کے سارے دنیاوی ذرائع اور اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں
اس کے اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں، اس کے دوست احباب اس سے روٹھ جاتے ہیں، سماج اور سوسائٹی اسے چھوڑ دیتی ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو اعزاء اور اقارب تھے وہ ان پر اعتماد ان سے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تن تنہا محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بے بس اور مجبور اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ تب میرے عزیزو انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے سارے مادی سہارے، دنیا کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں رہا جو اس پریشانی اور اس دکھ میں اس کی دستگیری کر سکے، اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تو جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور ایک امید کی کرن اس کے دل میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ سارے دروازوں سے بھگا تو دیا گیا لیکن اب ایک دروازہ ہے باقی، ایک سہارا ضرور باقی ہے، اور وہ دروازہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیش کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ کبھی کسی وقت بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ دروازہ دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جہاں بندہ ہر دکھ کو بیان کر سکتا ہے، ہر مصائب اور آلام کے وقت اس دروازے کے وہ دستک دے سکتا ہے، اساں پر ہمیشہ ہر وقت اپنی عرضی کو پیش کر سکتا ہے، اپنی باتیں اس دروازے کے سامنے اس دربار میں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں، مسلمانوں، تمہیں پتا ہے کہ وہ دروازہ کون سا ہے، وہ دربار کون سا ہے، وہ درگاہ کون سی ہے؟ آؤ قرآن کریم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتلاؤ کون ہے جو بے قرار اور مضطرب کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون ہے کائنات کے اندر کہ جب کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ اس کے سینے سے نکلتی ہے تو اس کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر اللہ اسے وہ شفا دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اسے زمین کی خلافت عطا فرماتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا بتلاؤ یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے سوا اس کی ذات